مفتی صاحب آپ اکثر بیانات میں فرماتے رہتے ہیں کہ اپنے کو چھوڑو نہیں دوسرے کو چھیڑو نہیں جی یہ بڑا اچھا فارمولا ہے اور یقیناً اس سے متاثر ہو کے ماشاءاللہ بہت سے نوجوان ابھی اس چکر میں نہیں پڑتے کہ فلاں کافر فلاں برا یہ وہ. لیکن اس کے علاوہ آپ کیا سلوشن سمجھتے ہیں فرقہ واریت ختم کرنے کا؟ دیکھیں فرقہ واریت ختم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ آپ کا سوال ہے نا. تو پہلے میں بتا دیتا ہوں غلط طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے, جو غلط طریقہ ہے تو اس سے اوائڈ کریں گے تو صحیح طریقہ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. غلط طریقہ یہ ہے کہ آپ فرقوں کے نام لیں, فلانا ایسا ڈمکانا ایسا, فلانے کی کتاب میں یہ تو فلانے کی کتاب میں یہ تو فلانے نے یہ بولا تو فلانے نے یہ بولا. لیول تو یہ لگے گا کہ فرقہ واریت ختم ہو رہی ہے لیکن اس سے بڑھے گی. ٹھیک ہے. نفرتیں پھیلیں گی ایک دوسرے پر, لوگ آپ کے بھی عیوب تلاش کریں گے اور جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے آپ کے سامنے یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ فرقہ واریت ختم کا مفہوم کیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارے فرقے سچی مچی میں ختم, ان کا وجود ہی ختم ہو جائے تو یہ ایک لا حاصل محنت ہے جو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. صحیح حدیث ہے 73 فرقے ہوں گے, ایک جنتی ایک جہنمی. حقیقت میں یہ فرقے ختم ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار, تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے. ٹھیک ہے. ہم نے تو ابھی یہ دیکھنا ہے ان 73 میں جنتی کون سا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو فوکس کریں اور اس کے دلائل کو آپ ایک آسان انداز میں مدلل انداز میں لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. نبی نے فرمایا کہ 73 فرقے میں مان علیہ و اصحابی, جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہے. تو ہم نے قرآن سنت کی وہ تشریح کرنی ہے جو صحابہ سے میچ کرتی ہو, اجماع امت سے میچ کرتی ہو. کوئی بھی ایسا مسئلہ ہم نے بیان نہیں کرنا کہ قرآن حدیث کی ایسی تشریح آپ لے کر آ رہے ہیں کہ جو اسلاف سے ہٹ کر ہو, آپ ہی کی سمجھ میں آئی ہے جس سے پہلے تو کسی کی سمجھ میں آئی نہیں تھی. جیسے ہیں آج کل وہ جو وہاں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ, اور آپ انجینئر صاحب کی بات بھی کر رہے ہیں, یہ جو غامدی صاحب ہے نا, غامدی صاحب آپ نے دیکھا نا رجم کا انکار کیا انہوں نے, رجم کا انکار کیا. تو بہت ساری اجماعی چیزوں کا انکار کر دیا انہوں نے. تو اس طرح کے اور بہت سارے اسکالر ہیں. میرا مقصد کسی خاص پہ, میں بھی وہی بات کر رہا ہوں, کسی پہ طنز نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. میں تو ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں. تو ایسی تشریح قرآن و سنت کی جو اجماع امت کے خلاف ہے, آج تک کسی کے سمجھ میں نہیں آئی. آپ کہتے ہیں نہیں لایا ہے بھائی مارکیٹ میں, تو جو بھی کوئی نہیں لا رہا ہے نا مارکیٹ میں, اس کا مطلب وہ صحیح نہیں ہے. تو ما انا علیہ واصحابی, پھر صحابہ کے بعد تابعین, یہ پورا ایک سیٹ اپ چلا آ رہا ہے. تو ہم نے اس کو واضح کرنا ہے بھائی ہم تو قرآن اور سنت کی وہ تشریح جو صحابہ تابعین تبع تابعین امت جس پہ چلی آ رہی ہے صدیوں سے, اس سے ہٹے گا کوئی تو وہ اس 73 سے اس فرقہ ناجیہ سے نکل جائے گا. اس کو آپ نے اعتدال کے ساتھ بیان کرنا ہے, لوگوں کو اس پہ رکھنا ہے. تو جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی آ جائے گا, نہیں ہوگی تو وہ جائیں. پھر وہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, جو عامۃ المؤمنین کے راستے کو چھوڑ کے چلے گا, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, جہاں جا رہے ہیں ہم دھکیل دیں گے اس کو, جانے دیں گے, پھر اس کو سیدھا راستہ نہیں ملے گا کبھی. تو اس بات کو میں سمجھتا ہوں علماء اگر مثبت انداز سے بیان کرتے رہیں تو جس کی سمجھ میں آئے گا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جب ایمان کفر کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا زبردستی نہیں کر سکتے, تو آپ اپنے مسلک کو کیسے زبردستی تھوپ سکتے ہیں کسی کے اوپر. تو پازیٹیو وے میں آپ بیان کر دیں حق کیا ہے, باقی لوگوں کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. لڑائی دیکھیں یہ صرف یہ پاکستان میں ہے نا, سعودی عرب میں نہیں ہے یہ جھگڑا, مسقط میں نہیں ہے, دنیا میں جو یہاں پھٹے ہیں, حالانکہ فرقے تو وہاں بھی ہیں. مسقط میں اباضیہ ہے فرقہ جن کے بعض عقائد اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں, لیکن اتنی وہاں محبتیں ہیں, لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی الگ مسلک ہے. یہ سب آپ کو یہاں ملے گا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں نا, وہ امریکہ میں ایک کتا تھا, اس نے کہا میں پاکستان جا رہا ہوں. کتوں کو بلایا, اس نے کہا مجھے یہاں دل نہیں لگ رہا, میں پاکستان جا رہا ہوں. تو کتوں نے کہا یار تجھے یہاں روزانہ شیمپو سے نہلاتے ہیں, تیرے گھر میں لاکٹ ہوتا ہے, تو تجھے پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے تیرے سامنے, اتنا تجھے پروٹوکول دیا جاتا ہے, تو پاکستان جا رہے وہاں تو کتوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. کہتا ہے یار بھونکنے کی جتنی وہاں اجازت ہے نا یہاں نہیں. تو ہمارے ہاں یوٹیوب پہ سب کو سب کچھ الاؤ ہے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ سرٹیفائیڈ مفتی ہو, کسی ادارے سے فارغ ہو, اس کے اسپیچ میں کہیں نفرت تو نہیں پھیل رہی, اسٹیٹ کے اگینسٹ تو نہیں کہیں جا رہا. وہ ایسے اسکالرز بھی ہیں جو آپ کو اسٹیٹ کا باغی بنا رہے ہیں. ہماری ایجنسیاں بھی کچھ نہیں کرتی. جب دیکھتے ہیں دھماکے شماکے شروع ہوتے ہیں نا, پھر ان لوگوں کو ہوش آتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے. آپ ریاست ہی کی اگر حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں تو مذہب تو آپ کو حفاظت کا حکم دیتا ہے نا, آپ کا اپنا ملک ہے آپ کے گھر کی طرح, آپ اس کو بچاؤ. تو اتنا زیادہ وہ اس میں یوں ہمارے یہاں کچھ ضرورت سے زیادہ آزادی ہو گئی ہے, تو اس کو تھوڑی سی لگام دینے کی ضرورت ہے. ویسے کوئی گنجائش ہے انجینئر صاحب سے صلح صفائی کی یا کوئی اس طرح؟ دیکھیں انجینئر صاحب سے میرا نہ کبھی پھٹا تھا نہ پھٹا ہے. انجینئر صاحب سے میرا علمی اختلاف تھا, جو ہے وہ تو بہت بیسک چیزوں کا اختلاف ہے, تو اس میں کیسے صلح ہو سکتی ہے ان اختلافات میں. باقی پھڈے کے تو ہم پہلے بھی قائل نہیں تھے, اب بھی قائل نہیں ہیں جھگڑے کے. میں نے تو سموسے پکوڑے اور کیا کیا دعوتیں دی ہیں ان کو, انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. اچھا اگر وہ آئیں تو آپ کھلائیں گے نا سموسے؟ کیوں نہیں کھلائیں گے, آئیں تو 100 دفعہ کھلائیں
جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر وہاں پہ کبھی ہوتا آپ ادھر سے مسئلے جانے کو تیار ہیں؟ وہاں جانا, اب دیکھیں میں اگر وہاں گیا تو پھر وہی بات ہے کہ بحث, تو بحث کے میں تو پھر دیکھیں جب تک مجھے ایک تجربہ ہوا ہے اصل میں, یہ جو میں اتنا اس میں سینسٹیو ہو گیا ہوں نا, جب بھی کسی سے بات کرنی ہے تو پہلے ریٹرن میں چیزیں طے ہو جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حافظ صدیق صاحب جو اہل حدیث عالم تھے نا, ان سے میری طے ہوئی تھی بات چیت. طے یہ ہوا تھا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں, ہم بیٹھ کے پہلے اصول اور ضابطے طے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حافظ صدیق صاحب آئے, انہوں نے وہیں مناظرہ شروع کر دیا, جو غلط کیا. نہ میرے پاس کتابیں تھیں, نہ ٹاپک متعین تھا, اور انہوں نے لائیو بھی میں نے ان کو چلانے کی اجازت دی, میں نے خود دیا. میرے خیال تھا کہ بیٹھ کے ہم شرائط طے کریں گے, ریکارڈ کریں گے اس کو, لیکن اتنا برا تجربہ ہوا نا مجھے کہ مجھے لگا انہوں نے میرے ساتھ بدترین خیانت کی ہے. تو میں پھر ہوشیار ہو گیا, میں نے کہا بھائی آئندہ جب بھی کسی سے بات ہو نا تو واٹس ایپ پہ نہیں, پبلکلی شرائط طے ہو, ٹاپک کیا ہے اور ٹائم کتنا ہوگا, یہ ساری چیزیں پبلکلی ہونی چاہیے تاکہ کسی کو بھی دو نمبری کا موقع نہ ملے. تو میں نہیں کہہ رہا سارے اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں جیسے حافظ صدیق صاحب نے کیا, تو لیکن انہوں نے بہت وہ مجھے ایک سبق سکھا دیا کہ آئندہ یہ حماقت نہیں کرنا. جو چیز پبلک میں جائے گی تو اس کا ایک ایک اسٹیپ پبلک کے سامنے پبلش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سب کو پہلے سے پتا ہو, بند کمرے میں نہیں ہونا چاہیے وہ. ٹھیک ہے.